اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا؟ وہاں جب آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی؟ جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کی مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کس قسم کا پردہ وہاں چل رہا ہے. پردہ ہر قسم کا اس دنیا میں رائج ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو. لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے اور جماعت لازماً وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور وہ ہے حیا، اسلامی اقدار کو اپنانا، عورت کا اس طرح سنبھل کے باہر نکلنا کہ کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے. اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برقعے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی. ایسے ایسے فیشن برقعوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچ نیچ سب اس میں ظاہر کرنے کی بالارادہ کوشش کی جاتی ہے. اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برقع تھیلا پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے، شرم آتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھر رہا ہے. مگر وہ خاص انداز کے، مختلف رنگوں کے، خاص کاٹ کے، یہ بھی فیشن چلے ہوئے ہیں. تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تمہاری نیت ہے کیا. پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہم برقع تو پہنتی ہیں مجبوراً، لیکن دیکھو ہماری کاٹ کیسی ہے اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں. تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا، اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمایاں پاک تبدیلی ہے. ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پابندیاں داخل کریں گی جیسے بعض پسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے، تو پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی دقت پیش آئے گی. اور ہم تو کل کی بجائے آج فتح چاہتے ہیں. تو وہی بات میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کے اصولوں پر کوئی صلح نہیں کسی سے ہو سکتی، لیکن اسلام نے جو لوچ رکھی ہے، جو حکمتیں بیان کی ہیں، جو مختلف حالات کے پیش نظر پردے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اور پردہ مقرر فرمایا ہے، کھل کر بتایا گیا ہے. وہ گھر کے ملازم جن سے کسی بے حیائی کا خطرہ نہیں ان کے لیے اور پردہ بتایا گیا ہے. وہ خواتین جو ایک خاص عمر کو پہنچ چکی ہیں جہاں بالعموم بیمار نظر بھی کسی حرص کے ساتھ نہیں پڑ سکتی، ان کا اور پردہ دکھایا گیا ہے. بیمار معاشروں کا اور پردہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ پھرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے. اور اس لحاظ سے بعض ملکوں میں پردہ ان اصولوں کے تابع کم ڈھیلا ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسے ملک ہیں جہاں چہرے پر نظر پڑتے ہی بے حیائی کا تصور ہے اور لوگ گھورے پھرتے ہیں، امن نہیں دیتے کسی عورت بیچاری کو، وہاں پردے میں نسبتاً زیادہ سختی ضروری ہے. لیکن جہاں عادت پڑی ہوئی ہے ایسے ننگ اور بے حیائی کی کہ چہرہ کوئی تحریک ہی پیدا نہیں کرتا، وہاں چہرہ ضرورت سے زیادہ ڈھانپنا اسلام سے وفا نہیں ہے اور نہ اسلامی پردے کی روح سے وفا ہے، بلکہ بے وجہ اسلام کے ایک ایسے پہلو کی طرف منفی توجہ کھینچنا ہے جو پہلو اپنی ذات میں منفی نہیں بلکہ حسین و دلکش پہلو ہے. بس ان سب باتوں کو دیکھا کریں. اور جن بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ پردہ بڑا خطرناک اور بڑا قابل شرم تھا، میں نے وہ دیکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اچھا بھلا یہاں تک ان بچیوں نے ڈھانپا ہوا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ جب ایک بچی کی طرف اس کیمرے کا منہ ہوا ہے تو وہ گر گیا نقاب، اس نے اسی وقت اس کو پھر ٹھیک کیا.
اب یہ جو بچیاں جن پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، ایسی بچیاں کم ہوتی ہیں دنیا میں، اپنے کالجوں میں جاتی ہیں، اپنے کاموں پر جاتی ہیں اور بڑی جرت سے سر اٹھا کر اسلام کے لیے غیرتیں دکھاتی ہیں، اپنے پروفیسروں سے لڑتی ہیں. کوئی بے حیائی کسی قسم کی نہیں. کبھی کوشش نہیں ہوئی کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری طرف مائل ہوں. اور جو وقت ملتا ہے، باقی لوگ بچیاں جس طرح زندگی گزار رہی ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے. یہ کسی کلب میں نہیں جاتی، گھروں میں نہیں بیٹھ رہتی، مسجد پہنچ جاتی ہیں، وہاں دن رات خدمتیں کر رہی ہیں. بعض دفعہ رات 11 بجے تک بھائی بیچارے آ کے اپنی بہنوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا باپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارا منظر جو ہے یہ آپ نے بھلا دیا ہے. اور ان کے اس پردے کو جو یہاں کے لحاظ سے بڑا سخت پردہ ہے، کالج میں بھی ان پر اعتراض ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ان پر لوگ ہنستے ہیں بعض دفعہ، لیکن پرواہ نہیں کرتی. ان پر آپ اعتراض کر رہی ہیں. یہ تو کوئی وہ اسلام کی محبت نہیں ہے، یہ بس تعصبات ہیں، ملکی قومی تعصبات ہیں. اور احمدیت کے لیے بڑی ایسی مشکلات ہیں جن کا اس کے بین الاقوامی ہونے سے تعلق ہے. اور ہم سارے پہلوؤں کو دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں. اور کسی ایک کے اپنے ذاتی تعصبات یا تنگ نظری کو ہم ہرگز اسلام کی طرف منسوب نہیں ہونے دیں گے. اور کسی ایک کے کھلے بے حیائی کے خیالات کو بھی، اور ان کے نام پر وہ جو آزادی طلب کرتا ہے یا تصور رکھتا ہے، ہم اسلام میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ تو پل صراط ہے جس پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. جن بچیوں پہ اعتراض ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں بڑی دیر سے بہت سی ہیں جو میرے سے زیر تربیت ریسرچ کے کام کر رہی ہیں، اسلام پر، عیسائیت کے متعلق بڑی گہری ریسرچ کر رہی ہیں. بالکل پاک باز اور صاف دل اور صاف باطن اور صاف گو بچیاں ہیں جو کبھی بھی دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سج دھج کرنے نکلیں. تو ان کو اپنے اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں، حوصلہ کریں اور وہاں بھی ایسا پردہ رائج کریں جو اسلام کے پردے کی روح کی ضرور حفاظت کرتا ہو، ظاہری طور پر کسی کو کوئی کمزوری دکھائی دے یا نہ دے.